چاہتے تھے کہ واپس کفر اور شرک اختیار کریں, جھٹلا دے بس, نہیں جاننا نہیں پہچانا خدا کو, کلمے کو, حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, اس قسم کے گروہ بڑی آسانی اور سرعت سے تسلیم ہو جاتے ہیں اور اپنے راستوں کو بدل لیتے ہیں. انہوں نے خداوند متعال سے وعدہ اور عہد کیا تھا اور پیمان باندھے ہوئے تھے کہ دشمن کی طرف پشت کبھی نہیں کریں گے, مگر وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کے عہد اور پیمان کا سوال ہوگا اور خداوند ان سے ایک دن ضرور پوچھے گا. خداوند حساب کرنے والا ہے, حسیب ہے, ذرا ذرا اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں ہے, ہر ذرے کا حساب لے گا, چاہے نیکی ہو بدی ہو. ایمان کا سوال ہوگا. خداوند عالم نے منافقوں کی نیت کو افشاں کر دیا کہ وہ لوگ جنگ کے صحنہ سے فراری ہوں گے, نکل جائیں گے باہر. آیت کا مزید نقطہ یہ بیان فرما رہا ہے, موت سے فرار کرنا کوئی سود و فائدہ نہیں رکھتا, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور امر الہی ہو, جہاں بھی چاہے موت انسان کے سراغ میں ضرور آئے گی. اگر موت آپ کے سراغ میں نہیں آئی, صرف چند دنوں کی زندگی رکھنے سے جس میں ذلت اور خواری ہے, کتنی پریشانی ہے, مصائب و آلام مشکلات ہے, اس طرح دشمنوں کی جنگ میں ان کی اسارت ہوگی, جس کے بعد عذاب الہی ان پر ہمیشہ کے لیے مسلط رہے گا. یغفر لکم من ذنوبکم یؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء یؤخر لو کنتم تعلمون. سورہ نوح آیت 4. خداوند عالم گناہکاروں کے گناہوں کو معاف کرے گا, ایک معین مدت تک تمہیں عمر دے گا, لیکن جس وقت اجل الہی قریب پہنچ جائے تاخیر نہیں ہوگی. آیت کا نقطہ ہے, حضرت نوح نے اپنے لجوج قوم کو دعوت دی, انہیں امداد دیا, خوف دلایا کہ اپنے مقاصد اور اہداف کو فقط اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دیں اور تقوی کی راہ اختیار کریں, اپنا ہدف صرف اللہ تعالیٰ کو قرار دیں. ہدف اللہ کو قرار دیں. اختیار کیا کرنی چاہیے؟ راہ حق, تقوی اختیار کرنا چاہیے. ہدف کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو قرار دیں. ہدف قربتاً الی اللہ. افسوس کہ قربتاً الی اللہ کو سبھی بھول چکے ہیں. پڑھتے ہیں نمازوں میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتی ہوں, واجب قربتاً الی اللہ. واجب کس کو کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. قربت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ افسوس کہ اعتقاد ہم پر سے اٹھ گیا ہے. دوسرا نقطہ آیت کا آگے جاتے ہیں. اگر لوگوں نے تقوی اختیار کیا, خداوند کی اطاعت کی, خداوند کریم ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کیا یہ اچھی بات نہیں کہ انسان معاف شدہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ شرمندگی تو عمر بھر کے لیے, قیامت تک کے لیے باقی تو نہیں رہے گی, اور ایک معین مدت تک جس کا اندازہ وہ خود جانتا ہے اسے عمر عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے معافی مانگنے سے, سچے دل سے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو, شخص کی عمر کو بڑھا دے اور اسے مہلت دے, 40 سال اور زندگی کرو اور اچھا کماؤ. یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات اور اکرامات میں سے ہے. اور جس زمانے میں اجل کو بھیجے گا, کوئی بھی اس کی اجل سے فرار نہیں کر سکے گا. وہی معین وقت کو جسے اللہ تعالیٰ نے قرار فرمایا, اجل بھی قرار پائے گا. کوئی شخص بھی اجل سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. انسان اجل اور حساب و کتاب سے فرار نہیں کر سکتا, اور نہ ہی برزخ و قیامت کے آنے والے حالات سے فرار کر سکتا ہے. موت سے کوئی فرار کر سکتا ہے, قبر سے کوئی فرار کر سکتا ہے. چلو ڈوب جاتے ہیں, ڈوبنے سے کوئی فرار کر سکتا ہے. چلو پانی سے اگر ڈر لگے جل جائے, جلنے سے کوئی فرار کر سکتا ہے. استغفر اللہ رب واتوب الیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. چلو جہاز پہ چلتے ہیں. جہاز
کا کریش ہونا، اس میں مرنا، کہ اس سے فرار ہو سکتا ہے. ہر کسی کو لازم و ملزم بہر صورت میں محاسبہ، حساب، کیفر، مجازات، سزاؤں، انعامات باری تعالی تک پہنچنا ہوگا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، سورہ نو آیت 6 میں ہے. کتاب میں 4 لکھا ہے، پھر معذرت چاہتی ہوں، لیکن میری دعوت نے سوائے حق سے فرار ہونے کے ان میں کچھ اضافہ نہ کیا. حضرت نوح نے خداوند سے عرض کیا، یا ربی، میں نے اپنے قوم کو روز و شب تیری طرف دعوت دی تاکہ وہ لوگ تجھے تفہیم کر سکے، تجھے جان سکے، تیری شناخت کر سکے اور توحید کو قبول کریں. لیکن توحید کی دعوت کو قبول کرنا ان کے لیے فرار کا باعث بنا. جو لوگ لجوج ہیں، ضد، انانیت میں ہیں، باوجود ایمان لانے کے اور دعوت حق کو قبول کرنا ان کے لیے بہت سخت ہے، گران ہے. نہیں چاہتے کہ اپنے نیت کے بت کو توڑ ڈالیں، نہیں چاہتے کہ دعوت الہی کے دائرے میں آئیں اور قبولیت توحید الہی کے حدود میں آئیں، جھک جائیں، تسلیم ہو جائیں، نیکیوں کو اپنے اندر جذب کریں، مکارم و اخلاق کو اپنے اندر جذب کریں، صحیح نارمل بندگان خدا بنے. کسی کو نارمل بندگان خدا پسند ہی نہیں. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں سرسختی پائیداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہرگز قبول نہیں کرتے، اور یہی مقاومت اسرار لجاجت انہیں خداوند عالم سے دور رکھتا ہے. جب وہ لوگ خداوند کریم سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی فرار کرتے ہیں، لازم ہے کہ خداوند کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا. فرت میں قسورہ، سورہ مدثر آیہ 51 میں فرار کی ہے شیر سے. شیر حیوان، جنگل والا شیر. کیونکہ وہ لوگ آیات و تذکر الہی سے روگردان ہیں، ایمان والے لوگ نہیں ہیں، وہ ایمان کو تسلیم نہیں کر سکتے. وہ لوگ قرآن کریم کے شفا بخش دارو دوا سے فرار کرتے ہیں. قسورہ جنگل کے شیر کی ایک قسم ہے جس کا نام قسورہ ہے. اس موقع پر جب شیر کی آواز سنتے ہیں تو وحشت سے دیوانہ وار فرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. یہ حیوان وحشی ہونے کے حکم پر بھی چیزوں سے وحشت رکھتے ہیں، یعنی یہ لوگ وحشی حیوان کی طرح ہیں جو چیزوں سے وحشت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھاگ کے چھپاتے ہیں. آیت کا دوسرا نقطہ، قرآن پاک کی آیت کو نہیں سنتے اور انکار کرتے ہیں. اس لیے قرآن پاک نے انہیں گورخر سے تشبیہ دی، جو عقل و شعور سے بالکل فاقد ہیں، وحشی ہونے کی بنا پر گریزان اور فراری ہوتے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. زاریات، یہاں پر غلط لکھا ہے زاریات. آیت 50 میں ہے. ترجمہ، پس خداوند کریم کی طرف بھاگے چلے جاؤ کہ میں اس کی طرف سے آشکارا تمہیں ڈرانے والا ہوں. اس آیت کا نقطہ یہ ہے، دوسری طرف سے انسان ایک پناہ گاہ کی تلاش میں ہوتا ہے، اس لیے بہت سرعت و تیزی سے محل حادثہ سے امن اور امان کے نقطے کی طرف جانا چاہتا ہے. معمولاً اس جگہ جہاں انسان ایک وحشت ناک حادثے سے فرار ہونا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پنہان یعنی چھپانا چاہتا ہے، اور کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس وحشت ناک حادثے کے روبرو ہو جائے. بت پرستی کو چھوڑنا توحید الہی جو کہ خالص ہے، امن و امان کا منطقہ ہے، اس دائرے میں داخل ہونا، تسلیم ہونا، اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رکھنا خالص توحید ہے. اللہ کے عذاب سے بھاگو، فرار کرو، اس رحمت کی طرف چلے جاؤ، پناہ لو. فرار کرنا، اللہ کی نافرمانیوں، معصیت، عصیان سے متوسل ہو جاؤ، توبہ و مغفرت کے دامن میں آ جانا. خلاصہ، بھاگنا، فرار کرنا، ہر برائی، بے ایمانی، خرابیوں، تاریکی، جہل، عذاب جاویدان سے فرار کرنا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی نارضائیت سے
فرار کرنا، رحمت حق کے آغوش میں آ جانا، ابدی سعادت کی طرف، عاقبت بخیر کی طرف، ہمیشہ گی عافیت کی طرف، ہمیشہ کے لیے جاویدان ہو جانا۔ خلاصہ یہ ہے فرار ہونے کے فائدے اور آثار۔ فائدہ کیا ہے فرار اگر کریں تو؟ کے آثار کیا ہے؟ ایک، محیط جو کہ مفاسد رکھتا ہے، جہاں برائیاں زیادہ ہیں، زشتی خرابیاں زیادہ ہیں، ان سے دوری اختیار کرنا، اپنے آپ کو خداوند حفیظ کی پناہ میں سپرد کرنا۔ پناہ الہی، خداوند کا تقرب ہوگا، یہاں ہمارے اعمال سے جلوہ خدائی نظر آئے گا۔ پناہ الہی میں آنا، تقوی پیشہ کرنا، برائیوں کی طرف نہ جانا۔ برائیوں دلدل جیسا ہے، ایک آگ ہے، بھڑکتے ہوئے آگ جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، گناہوں کے دلدل میں انسان کو کھینچ کے ڈبو دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کیوں کر انسان گناہوں کی طرف جائے؟ انسان بے بس ہے، معصوم تو نہیں ہے۔ بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسا آگ ہے جو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آگ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔